أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات. مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے شہنشاہ وفا کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا، امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مدینہ والے بھی آقا کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ جب اس بچے پر پڑی تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اہل مدینہ حیران ہو گئے، ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ عرض کی آقا یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس۔ ثم ذکر واستعبر، پھر امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا کو یاد کر کے بہت روئے اور پھر دعا فرمائی: رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے۔ قد آثرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے اثار کیا، اپنی جان کو آزمائش میں ڈالا اور بھائی پر اپنی جان کو فدا کیا۔ اور اللہ نے جناب جعفر طیار کی طرح میرے چچا کو بھی بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے، جن پروں کے ساتھ میرا چچا عباس بھی جنت میں ملائکہ کے ساتھ محو پرواز۔ پھر فرمایا: ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کے نزدیک
میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا، ایک ایسی منزلت ہوگی، یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ تمام شہید کائنات کے اس مقام پر رشک کریں گے جو اللہ میرے چچا عباس کو عطا کرے۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے۔ پھر امام نے جمیع کی قید بھی لگائی، جمیع الشہداء یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک، ہر شہید اس مقام پر رشک کرے گا جو مقام اللہ میرے چچا عباس کو عطا فرمائے۔ مومنین کرام، مولا عباس علمدار علیہ السلام یہ کربلا کے وہ واحد شہید ہیں جنہیں مولا علی نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا، عقیل بھائی مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے عرض کی تھی آقا کس لیے؟ تو فرمایا میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی مستور سے شادی کروں، فطالد علی غلامن فارسن، اللہ اس بہادر ماں سے ایک مجھے بہادر اور شہسوار بیٹا عطا کرے جو میدان کربلا میں فرزند رسول پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ مولا عباس علیہ السلام مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حسرت اور تمنا کا نام ہے، اور آپ مولا امیر علیہ السلام کی تمنا دیکھیے، یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، میری شجاعت کا وہ وارث ہوگا، لیکن آقا چاہتے تھے کہ صرف باپ کی طرف سے شجاعت ورثے میں نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی اس کو شجاعت پلائی جائے۔ جناب فاطمہ کلابیہ خاندان عرب کے بہادر خاندانوں میں سے ایک خاندان، بنی ہاشم کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ وہ وفادار بیوی ہے۔ مولا عباس کو وفا ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی۔ شہنشاہ وفا تو شہنشاہ وفا ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ جناب ام البنین مولا عباس باب الحوائج ہیں، مولا عباس کی والدہ گرامی جناب ام البنین یہ بھی باب الحوائج ہے۔ جناب ام البنین کا واسطہ بھی مولا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے واقعہ کربلا کے بعد 4 بیٹے جناب ام البنین، بیٹوں کی ماں، یہ کنیت تھی نا بی بی کی، نام تو فاطمہ تھا، 4 بیٹوں کی ماں واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں بی بی چلی جاتی تھی، یوں نہ زمین پہ 4 خط بناتی تھی، یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یوں قبروں کے نشان بناتی، پھر قبروں کے نشان بنا کے مٹا دیتی، پھر فرماتی بیٹوں میں تمہیں نہیں رہوں گی، میں فاطمہ زہرا کے لال حسین کو، میں فاطمہ زہرا کے لال، پھر بی بی مرثیہ پڑھتے تھے، لا تدعونی ام البنین، لا تدعونی ویک ام البنین، لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہنا، وہ میرے بیٹے کہاں رہے جن کی وجہ سے لوگ مجھے ام البنین کہتے تھے۔ آقا امیر المومنین سے جب شادی ہوئی نا اور دلہن کی حیثیت سے اور امیر المومنین کے گھر جب تشریف لائیں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، دہلیز امیر المومنین کے اندر قدم نہیں رکھا
پہلے دہلیز امیر المومنین پہ بوسہ دیا۔ جناب حسنین کریمین آگے بڑھے، امام حسن علیہ السلام نے دایاں بازو پکڑا، امام حسین علیہ السلام نے بایاں بازو پکڑا۔ اماں گھر میں قدم رکھے نا، بی بی عرض کرتے شہزادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تو اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی ہوں، اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی۔ یہ وہ وفا تھی۔ مولا امیر المومنین بیوی کو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک دن عرض کیا آقا آپ مجھے کسی اور نام سے پکارا کریں۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا آقا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلاتے میں دیکھتی ہوں اولاد فاطمہ کے چہروں پہ اداسی چھا جاتی، انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آ رہی اور میں اولاد فاطمہ کی اداسی کرتا ہوں۔ اس طرح اجرکم علی اللہ، یہ عظمت ہے۔ امیر المومنین، کل بھی میں نے عرض کیا، امیر المومنین حیدر کرار علیہ السلام کی تصویر تھے مولا عباس، ثانی حیدر کرار۔ اللہ جانتا ہے مولا امیر المومنین کی جن لوگوں نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی وہ مولا عباس کو دیکھ کے مولا امیر المومنین کی زیارت کا شوق ہوا۔ مولا عباس علیہ السلام یہ عظمت کا جملہ کہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام 9 محرم وہ دن ہے کہ عمر ابن سعد، آج 9 محرم ہے، 9 محرم کو عمر ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جو شب عاشور کہلاتی ہے 10 محرم کی رات، اس شب عاشور کی مہلت لی ہے کہ آج جنگ نہیں کرتے، کل جنگ ہوگی۔ علامہ علی نقی کا جملہ بہت خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مولا حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں بلکہ یزیدیوں کو مہلت دی ہے، ایک رات کی مہلت دی ہے کہ مزید غور کر لیں، مزید سوچ لیں کہ کس سے جنگ ہے، اور فرماتے تھے اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا۔ مہلت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو بھیجا ہے، خود سوار کرایا، خود مولا عباس کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے مولا عباس کو سوار کرایا، اور سوار کرتے وقت جو جملہ فرمایا وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو سنیں جو شیعہ سنی نے لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو دیکھ کے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین بیٹا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو گئے۔ کبھی تو یہ فرماتے تھے حسین بیٹا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو گئے، لیکن 9 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو گھوڑے پہ سوار کر کے ابن سعد سے بات کرنے کے لیے بھیجا تو یہ جملے فرمائے اذهب بنفسی انت یا عباس، حسین عباس تجھ پر حسین قربان ہے، عباس تم پر حسین فدا ہو۔ مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، مطیع امام تھے۔ مولا عباس علیہ السلام میں امامت والی صفات پائی جاتی تھی، زیارات کے لیے جاتے رہتے، واللہ یہ سفر زیارت ائمہ اہل بیت کی زیارات کا سفر ہر مومن کو نصیب کرے اور زندگی جب تک رہے اس وقت تک بار بار نصیب کرے۔ معصوم کی زیارت، امام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھی جاتی ہے۔ امام زادگان، جتنے امام زادگان ہیں ان کی زیارت ہے لیکن نماز زیارت نہیں ہے۔
مولا عباس علیہ السلام واحد امام زادے ہیں کہ جن کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت موجود ہے، جن کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ اور یہ بھی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پڑھا ہوا اور تعلیم کردہ زیارت نامہ۔ میں اس زیارت نامے کے 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام۔ آپ نے شاید لطف نہیں لیا اس جملے کا۔ ایہا العبد الصالح یعنی مولا عباس علیہ السلام کی ساری زندگی محض عبدیت سے عبارت ہے۔ اللہ کا عبد ہونا، اللہ کا عبد اور اللہ کا عبد صالح ہونا، یہ وہ شرف ہے۔ کائنات کا ہر نمازی پہلے سرکار دو عالم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کا عبد ہونا یہ وہ شرف ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ ہم سب بھی تو اللہ کے بندے ہیں، کہاں اللہ کے بندے ہیں؟ کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی زر کا بندہ، کوئی زمین کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی حکومت کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے، اور اللہ کا بندہ کوئی نہیں۔ اور اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا، اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد میں اور عبدہ میں کیا فرق ہے؟ ما سراپا انتظار، کہتا ہے جو عبد ہوتے ہیں نا، عبد جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے اللہ عبدہ کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب لب کھولے میں اسے عطا کروں، کب کچھ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح۔ اور اگلے جملے مولا کے زیارت نامے کے وہ عبد صالح کی تشریح ہیں۔ عبد صالح ہوتا کون ہے؟ المطیع للہ، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، ولرسولہ، جو اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، ولامیر المؤمنین، جو آقا امیر المومنین کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، والحسن والحسین، جو وقت کے آئمہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، وہی اللہ کا عبد صالح ہوتا ہے۔ اور آگے جا کے زیارت نامے کا جملہ ہے سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیک یبن امیر المومنین۔ امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ اے فرزند امیر المومنین، آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہے۔ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اللہ کے مقرب فرشتے حاملان عرش مولا عباس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ مولا عباس پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ، کائنات کے شہداء، کائنات کے صدیق مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور کائنات کے تمام صالح بندے، کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پر سلام بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں نماز میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام۔
اللہ کے جن ساحل بندوں پر سلام بھیج رہے ہیں مولا عباس ان میں سر فہرست کھڑے ہیں۔ اور اب یہ ساری ہستیاں جو مولا عباس پر سلام بھیج رہی ہیں، فرزند امیر المومنین کا مقدر، یہ جو ساری ہستیاں مولا عباس پر سلام بھیج رہی ہیں، یہ زندگی میں ایک بار سلام بھیجا نہیں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک بار۔ امام صادق کے جملے تغتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ واشہد لک بالتسلیم والوفا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس کی قبر پر عرض کر رہے، آقا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے اشہد لک بالتسلیم والوفا، بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں امام کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا، سر تسلیم خم کرنے کا آپ نے حق ادا کیا۔ دیکھیے بنی ہاشم کے گھرانے میں جناب محمد حنفیہ کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، مولا علی کے فرزند ہیں، معصومین کے بعد بڑی جلالت مرتبت ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جنہیں بحر جود و سخا دنیا عرب کہتی تھی، جود و سخا کا سمندر کے لقب سے پکارے جاتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، لیکن خدا جانتا ہے معرفت امامت میں وہ مقام نہ محمد حنفیہ کو حاصل ہے، نہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو حاصل ہے جو مقام مولا عباس علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ نے بھی، عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی امام حسین کو مشورہ دیا ہے، آقا عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، لیکن مولا عباس علیہ السلام واحد ہستی ہیں، 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کر اور کربلا میں مولا عباس کی شہادت کے لمحے تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مولا عباس نے وقت کے امام کو مشورہ دینے کی جرت کی۔ میں کون ہوتا ہوں وقت کے امام کو مشورہ دینے والا؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں مولا حسین کو مشورہ دوں؟ بلکہ امام کے ہر حکم پہ لبیک کہی، اور لبیک یا سیدی و مولائی، لبیک یا سیدی و مولائی۔ اور امام حسین علیہ السلام کو مولا عباس علیہ السلام خطاب بھی اسی طرح کرتے تھے، یا سیدی و مولائی۔ آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کو یا سیدتی و مولاتی، اور امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ خطاب اسی طرح کرتے تھے، یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی۔ آقا کیا فرما رہے امام صادق؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امام کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا حق ادا کیا، والوفا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے بھائی کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا۔ میں عزادارو دوستو عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے۔ لفظ وفا لغت کی کتاب میں رہ جاتا، اسے معنی نہ ملتا اگر عباس علمدار دنیا میں نہ آئے ہوتا۔ اللہ جانتا ہے، جوادی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ جب بھی میں مولا عباس کا نام لیتا ہوں تو میرے ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی رہتی ہے۔ وفا اور عباس لازم ملزوم ہو۔ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی مثال ایسی ملے گی؟ اسی 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا تھا ابن زیاد سے مولا عباس علیہ السلام کے لیے اور مولا عباس کے بھائیوں کے لیے۔ 9 محرم کو خیموں سے دور آ کے آواز دی تھی، میرے آقا عباس علیہ السلام نے جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔
لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی شمر اگرچہ فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام جب تشریف لائے تو شمر کہتا ہے میں آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لے کے آیا ہوں، جملے سنو گے؟ میرے آقا عباس نے فرمایا شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں، ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی ہمارے لیے امان، رسول اللہ کے بیٹے کے لیے کوئی شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیے تھے، فرمایا تھا اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، ممکن ہے روشنی کی وجہ سے کوئی شرم کر رہا ہو، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ہاتھ پکڑ کے دور چلے جاؤ، اتنے دور چلے جانا میری صدا استغاثہ تم تک نہ پہنچے۔ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام اٹھے تھے، اور جو جملے مولا عباس نے کہے تھے کسی دوسرے شہید کربلا نے بھی نہیں کہے۔ عرض کی تھی آقا ہم اس زندگی کو کیا کریں گے جو آپ کے بغیر ہو، جس زندگی میں حسین نہ ہو، مولا اس زندگی کا ہم نے کیا کرنا، آپ کے بغیر ہم نے جی کے کیا کرنا۔ آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آج شہنشاہ وفا کا آپ کو ماتم کرنا ہے۔ مومنین کرام، مولا عباس کی شجاعت کا ایک جملہ سنیں۔ اتنے جری بہادر تھے، محققین کی تحقیق یہ ہے، اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ کربلا میں لشکر یزید کی تعداد 30,000 ہے، اور یہ 30,000 کا لشکر بھی یک بارگی نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ نہیں آیا، یہ بھی قسطوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے ہر 1,000 کا دستہ لے کے پہنچا تھا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، گھیر کے کربلا لایا تھا۔ پھر 3 محرم کو عمر ابن سعد آیا، وہ اپنے ساتھ 3,000 کا دستہ لے کے آیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا ابن زیاد کو کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک سپاہ کا دستہ آ گیا 2,000 کا، پھر قاصد بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 5,000 کا دستہ آ گیا۔ اور ابن زیاد نے پھر کہا ابن سعد سے پوچھا کہ تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا تھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس موجود ہے۔ اتنی دہشت تھی آقا عباس کی لشکر یزید پر، اتنی دہشت تھی۔ اور عزاداروں، میں نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی، جب مولا علی غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا، رومال تھا، مولا امیر اس پر زور سے باندھ لیتے تھے تاکہ وہ رگ دب جائے۔ آنکھوں سے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے، نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا تھا مسلمانوں سے جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگلی بات کون سمجھے گا اگر آپ نہیں سمجھیں گے؟ جس رات کو مولا علی نے رسول زادی کو دفن کیا اس سے اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال، اس سے اگلی صبح مولا امیر کی پیشانی
زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، بعین ہی وہی رگ مولا عباس کی پیشانی میں بھی تھی۔ اور جب عاشور کا دن آیا ہے نا کربلا میں، وہ رگ مولا عباس کی پھولی ہوئی تھی۔ ایک مخصوص خیمہ تھا مشکیزوں کے لیے کربلا میں، پانی کے مشکیزیں جس میں رکھے جاتے تھے۔ روز عاشور چونکہ 7 محرم کو تو پانی بند ہو گیا تھا، 8، 9، 10 مولا حسین علیہ السلام کے خیموں سے بچوں کی العطش العطش، آئے پیاس آئے پیاس آئے پیاس صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ میری آقا زادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے چچا عباس کا بازو پکڑا، اس خیمے میں لے کے گئی جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ مولا عباس نے کیا منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے منہ کے بل شکم کے بل خالی مشکیزوں پر لے گئے اور ہائے پیاس اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ شرم نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑا کرو۔ آئمہ دعا کرتے ہیں میرا اللہ ان آوازوں پر بھی رحم کر جو ہمیں حسین میں بلند ہوتی ہے۔ چچا ہماری پیاس پر رحم کیجیے، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، چچا میں پیاسی، چچا پانی کی کوئی سبیل کیجیے۔ چونکہ پانی فراہم کرنا مولا عباس کے القاب میں یہ جو لقب ہے نا سقائے سکینہ، جو حضرات کربلا گئے ہو، مولا عباس کے حرم پر جو اطراف میں دروازے ہیں، ایک دروازے پر سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا ساقی اتاشا کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کو پلانے والا، اے کربلا پیاسوں، اے کربلا کے پیاسوں کی پیاس بجھانے والا عباس، اجرکم علی اللہ۔ فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا جو اجازت نہیں دیتے، عرض کی بابا چچا میں پانی لانے کی بابا سے اجازت میں لے دیتی۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا، بابا کے پاس آئے، بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجیے، بچے پیاسے ہیں، بھائی علی اصغر پیاسا ہے، بابا میں پیاسی ہوں۔ جناب سکینہ نے اپنا مشکیزہ مولا عباس کے علم کے ساتھ مانا۔ اللہ جانتا ہے پھر اس وقت سے آج تک 1400 سال کے بعد ہی جہاں علم عباس کی شبیہ ہے وہاں سکینہ کے مشکیزے پانی لانے کی اجازت دے دی مظلوم کربلا نے، لیکن ایک جملہ فرمایا عباس پہلے خیموں میں جاؤ، بہنوں کو سلام تو کرو، اہل حرم سے ودا کے لیے آئے۔ آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں جب آئے تو سلام کے لیے میری آقا زادی نے فرمایا عباس تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ خدا جانتا ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، آقا زادی کے سامنے یوں دوزانو ہو کے سر جھکا کر بیٹھ گئے، جی یا سیدتی و مولاتی۔ فرمایا عباس بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک بات ہے، آج وہ بات سنتا جا۔ میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے پڑھ کے میرے سر کے بوسے لیے، پھر میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے، میرے بابا نے رونا شروع کیا۔ میں نے عرض کی بابا کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی مجھے ایک وقت بلا رہا ہے، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ یہ ردا سلامت نہ رہے گی۔ عباس میں اس وقت سے سوچتی رہی جس بہن کے 18 بھائی حسن اور حسین جیسے، محمد حنفیہ جیسے، عباس جیسے، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے۔ عباس اب تو جا رہا ہے، زینب کو یقین ہو رہا ہے، اب میرے
سر پہ ودا سلام اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بڑی مشکل سے ودا کر کے ہمارے ایک مرج وقت گزرے ہیں آیت اللہ خوئی، ان کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ جب مولا عباس علیہ السلام کی زری پر آتے تھے نا، ایک تو وہ زیارت نامہ ہے جو امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے، یہ بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ یہ دو جملے کہہ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس۔ اور دوسرا سلام سنو گے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا اجرکم علی اللہ۔ علم لیا، مشکیزہ لیا، شہنشاہ وفا نے نیزہ اٹھایا، فرات کی طرف چلے، 4000 یزیدیوں کا دستہ گھاٹ پر متعین۔ یہ امیر المومنین کے شیر کی جرأت و بہادری، اکیلے عباس نے 4000 کے لشکر سے فرات کا قبضہ چھڑایا، اور لشکر کو ہٹا کر گھوڑا فرات میں ڈالا، اور فرات میں گھوڑا ڈالنے کے بعد یوں چلو میں پانی لیا، او لشکر یزید دیکھو فرات عباس کے قبضے، فرات پر عباس کا قبضہ ہے، لیکن پانی لبوں کے قریب نہیں، شہنشاہ وفا تیری وفا سے قربان، پانی پھر پھینک دیا دریا میں، اور یہ جملے فرمائے، واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، آپ نے فیس بک پہ دیکھا، یہی معجزہ ہے خدا کی قسم، پیاسا نکل آیا تھا، آج بھی پانی عباس کی قبر کا گواہ ہے، آج بھی پانی عباس۔ اجرکم علی اللہ۔ مشکیزہ پر کیا اور ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرا اللہ بس حسین کی سکینہ تک پانی پہنچاؤ۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیام کا رخ کیا، عمر بن سعد ملعون نے حکم دیا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ حکیم بن طفیل ملعون نے وار کیا، آگے بڑھ کے دایاں بازو آقا کا قلم، مشکیزہ بائیں قسمیں، مشکیزہ بائیں بازو پہ لیا، یہ رجز پڑھنا شروع کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ لوگو تم نے میرا دایاں بازو تو قلم کر دیا، میں اپنے صادق الیقین امام کی حمایت کرتا رہوں گا، میں نبی کریم کے فرزند کا دفاع کرتا رہوں گا۔ دوسرے شکی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، ابھی تک رخ ہے خیام کی طرف، اور ایک ہی تمنا ہے کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ اب عزادارو، یہ میرا عقیدہ ہے، تحقیق آپ بھی کر لیں، میری کسی حد تک تحقیق ہے، مولا عباس علیہ السلام کی مظلومیت نہ کما حق ہو کتابوں میں لکھی گئی ہے، نہ کما حق ہو کوئی پڑھ سکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، آپ نے علماء سے تحقیق کر لینی ہے۔ 4000 تیر انداز تھے، 4000 تیر انداز، اور عمر ابن سعد کا حکم ہوا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ اب خود ذرا تصور کی دنیا میں جاؤ کہ 4000 تیر انداز اور ان کا نشانہ ایک عباس، 4000 تیر
مولا عباس کی شہادت میں زیادہ سے زیادہ 2 تیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، نانا بخدا نا 4000 تیر اندازوں کا ہدف ایک مولا عباس۔ جب ایک تیر مشق سکینہ میں پیوست ہوا بس عباس کی آس پور ہوئی۔ اب گھوڑے کا رخ پھر گیا، میرا اللہ عباس تیری قضا پر راضی ہے، اگر تیری مشیت یہ ہے کہ بچے پیاسے رہ گئے میں تیرے فیصلے کے راضی ہوں، اگر میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا میں نے زندہ خیموں میں کیا کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک تیر میرے آقا عباس کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا، عزاداروں بازو کٹ چکے تھے اور تیر اتنا گہرا پیوست ہوا، میرے آقا نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ جھٹکے کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس گھوڑے پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے تاکہ 2 زانوں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر کو نکالیں، بس گھوڑے کے زین پر جھکنا تھا، ایک شریر نے بھاری گرز مارا سر، آقا عباس کا سر کچلا گیا، عباس گھوڑے سے گرے، مظلوم کربلا کا نوحہ بلند ہوا، الا انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ کبھی یہ بوڑھی عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس؟ اس کی شجاعت پر اتنا ناز تھا، کریم کربلا لشکر کو چیرتے ہوئے بھائی عباس کے سرحانے پہنچے۔ عزاداروں ابھی رما کی جان باقی تھی، آقا عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں میں رکھا، مولا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا، عباس کیا بات ہے میرے زانوں پر سر نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ گھوڑے سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ بعید نہیں فرمایا عباس کو فکر نہ کر، میری ماں زہرا میرے سر کو اٹھا دے گی۔ اجرکم علی اللہ، آنکھ سے تیر نکالا۔ عباس کوئی وصیت کوئی خواہش، آقا 2 خواہش، آقا میری پہلی خواہش تو یہ، میں چھوٹا سا تھا بچہ تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس کو جب پیدا ہوا تھا تو نے نہ میری گود میں آنکھیں کھولی، نہ بابا کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، نہ تو نے اپنے بھائی حسن کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، جب تیرے آقا حسین نے تجھے اٹھایا تھا پہلی بار تو نے آنکھیں کھولی تھی، دنیا میں آ کے پہلی زیارت اپنے آقا حسین نے۔ آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گیا، میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے، چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کر کے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ مظلوم کربلا نے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا، آقا والد نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی، فرمایا عباس دوسری وصیت، عرض کی آقا میری لاش خیموں میں لے جائیے۔ کیوں عباس؟ میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا۔ سنو گے جواب، آج کی انی مستحیت من ابنت کا سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ آخری ہچکی لی مولا عباس نے، مظلوم کربلا اٹھے، امام کا نوحہ شروع ہوا، یہ ذرا نوحہ سن لے امام کا، الیوم نامت آیونم بک لم تنم تسحرت اخرى وعز منامها۔ مظلوم کربلا فرما رہے تھے عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سارے سویا کرتی تھی عباس آج کے بعد تیری بہنیں سو نہ پائیں گی،
آج کے بعد رسول اللہ اجرکم اللہ خالی مشکیزہ اور علم اٹھایا مظلوم کربلا خیام کی طرف چلے. اور ادھر خیام میں حالت کیا ہے؟ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے در خیمہ پر اکٹھے کر کے بچوں کے ہاتھوں میں پیالے اور بیوی تسلیاں دے رہی بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی. بچوں میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے اب تم پیاسے نہ رہو گے. عزادار دور سے علم آ رہا تھا وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. عزادار علم آیا علمدار نہ آیا. دور سے بابا کے دامن سے لپٹ گئی. یا بتا حل لک علم میں امی العباس بابا میرے چچا عباس کی کوئی خبر؟ فرمایا سکینہ تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا. ایک ذمہ دار عالم کے جملے ہیں جب علم آیا علمدار نہ آیا. کتنے پیاسے بچے تھے جن کے ہاتھ میں خالی جام